سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ سلطنت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو عالم اسلام میں اپنے کردار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا مقام رکھتے تھے۔ آپ وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت پر حکمران رہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو آ کر ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ڈرامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خلیفہ نے حکومتی عہدیدار سے فرانسیسی اخبار لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ وہاں موجود حکومتی عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کرے تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ میں تلوار اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ میں انہیں برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ یہ آگ اور تباہی ہر ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سلطان نہایت جلال میں دشمنان رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ کے دربار میں روایتی لباس فاخرانہ جو شاید فرانسیسی سفیر پر ہیبت ڈالنے کے لیے زیب تن کیا تھا، نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے رعب سے کانپ رہی تھی۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا، سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے، میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور کفکاز کا ایجنسی اور دارالحکومت کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وہ خلیفہ کی جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت صفاقانہ لہجے میں اس سے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیوار اور فرنیچر کا سہارا لے کر باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہے، اور پیادہ فوج اور توپخانہ چھاونیوں سے نکل چکا ہے۔
خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا اور اس سے فوری طور پر پوری سلطنت میں ایک سرکولر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکولر سلطان نے خود اپنی زبانی لکھوایا، جو کچھ ایسے تھا: فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم اسلام کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفۃ وجہ الارض جلالۃ الملک عبدالحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مشیر خصوصی خلیفہ عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کے دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے ہی اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹھیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھا، جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتے، کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہامتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور گویا ہوا: جناب، ایک خوشخبری آئی ہے۔ سلطان: او کیا؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ سلطان عبدالحمید حکومتی عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرط جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش اور مؤدب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے: اے پاشا، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی خیبت اور جلالت سے پوری دنیا ہل جایا کرتی تھی، جبکہ آج یہ حالت یکسر بدل چکی ہے۔